ہوتی ہے۔ ان میں سے آج ہم ایک خاتون کے ذکر کرنے جا رہے ہیں جس پر قرآن نے ان کا ذکر کیا، انہوں نے کیا فداکاری کی کہ قرآن نے انہیں کوڈ کیا اور ایک آیت میں ان کو یاد رکھا۔ ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں سلیم، عربک میں ایسا لکھا جاتا ہے، کیا ہے ان کو؟ سلیم۔ ٹھیک ہے، تو سلیم کے بارے میں یہ آیت بہت مشہور ہے۔ پہلے میں آیت ہے، یہ آیت کہاں پہ؟ سورہ حشر کی 9 آیت ہے۔ ٹھیک ہے، 9ویں آیت میں یہ ہے کہ یؤثرون علی انفسہم، یہ لوگ اپنے سے دوسروں کو مقدم کرتے ہیں۔ دیکھو، یعنی پہلے خود نہیں، پہلے دوسرے، ہر چیز میں، پڑھائی میں، اچھے کاموں میں، کھانے میں، پینے میں، سب سے دوسروں کو کیا پریفرنس دینا، دوسروں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، در حال کہ خود یہ اس چیز کے محتاج ہوں۔ مثلا یہ لوگ کیا تھے اس دوران؟ بھوک، فقری تھی، تو ایک فقیر آیا پیغمبر کے پیغمبر مسجد میں آئے، پیغمبر کے پاس آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کچھ کھلائیے۔ پیغمبر نے کہا کہ تم اس گلی میں چلے جاؤ، کسی کے دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ وہ چلا گیا، واپس آیا، رسول اللہ کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور کسی کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں تھا۔ تو مسجد میں تھے کچھ اصحاب تھے، ان میں سے ایک ابو طلحہ جو حضرت ام سلمہ کا شوہر ہے وہ بھی تھا۔ تو جب پیغمبر نے کہا کوئی ہے جو اسے کچھ کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، تب قحط کا دور ہے، مجبوری ہے انسان کی، تو اس وقت انہوں نے کہا یا رسول اللہ آگے اجازت دے تو میں انہیں کھانا کھلانے لے جاؤں گا۔ جب پیغمبر کو کہا تو جب لے آئے تو حضرت ام سلیم سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں گھر پہ؟ تو انہوں نے کہا کچھ خشک روٹیاں ہیں جو ہم اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں نے، حضرت ام سلیم نے کہا جب کوئی مانگنے آیا ہے تو پہلے اس کو دے دیا جائے۔ خود لوگ بھوکے رہے اور رینگنے لگے، پوری خاندان، پوری فیملی رینگنے لگی بھوک سے۔ رینگنا یعنی بالکل جیسے انسان پھر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہ ہو، جسم میں اتنی طاقت نہ ہو، اتنی ضرورت تھی خود کو کہ اتنے خود لوگ بھوکے تھے، لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آیا تو اسے خالی نہیں دیا۔ اس بنا پر خدا نے یہ آیت ان کے لیے کوڈ کیا کہ یؤثرون علی انفسہم، جو دوسروں کو خود پر پریفرنس دیتے ہیں، پہلے ان دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر خود، در حال کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، در حال کہ خود اس کے بہت شدید محتاج تھے، خود اس کے ضرورت مند تھے۔ ایک تھی وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے خواہشات نفس پر قابو کر لیتا ہے، جو اپنے ڈیزائرز پر کنٹرول کر لیتا ہے، وہی لوگ کامیاب ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ حقیقت میں کامیاب۔ تو یہ اس عورت نے اس سخت دور میں ایک ہی عمل انجام دیا، لیکن وہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ اس عورت کو ایک آئیڈل کے طور پر کہ اگر سخت ترین حالت میں اگر کوئی کار خیر کرنا چاہے تو آپ لوگ اس کو انجام دے سکتے ہو۔ لہٰذا امام علی کیا فرماتے ہیں؟ امام علی فرماتے ہیں کہ فاعل الخیر خیر منہ، فاعل الشر شر منہ، جو اچھے کام کرتا ہے وہ اس اچھے کام سے بہتر ہے، جو برے کام کرتے ہیں وہ اس برے کام سے بدتر ہے۔ یعنی انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو سب سے پہلے خود اس کو اپنے کو گناہ سے گراتا ہے، یعنی اس کے سٹیٹس سے گر جاتا ہے، پھر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، غیبت کرنے، حسد کرنے، چغلخوری کرنے، تہمتیں لگانے، دوست کو دوست سے جدا کرنے، ماں باپ کی توہین کرنے۔ یہ سب انسان کب کرنے لگتا ہے؟ جب خود کو اس گناہ سے گراتا ہے۔ کتنا بہترین حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث لیکن کتنا بڑا میسیج ہے۔ لیکن اسی طرح فاعل الخیر خیر منہ، جو اچھے کام کرتا ہے، مثلا نیکی کرتا ہے، ماں باپ کا احترام کرتا ہے، دوستوں کا احترام کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، غریب یتیم فقراء کی مدد کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے اس کار خیر سے خود کو اسٹیٹس کو بڑھاتا ہے، تب وہ اس کام کو کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کی کیا ہے؟ جب اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا تبھی وہ علم کے درجے پہ پہنچا۔ تو یہ علم وہ واحد شے ہے جس میں ہم اور آپ، خدا نے ہم اور آپ کو توفیق دی ہے، یہ واحد شے ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی آپ کو اگر خدا نے اس قابل بنایا کہ آپ اپنے گاؤں سے، شہر سے دور ہو کر یہاں آئے، یہ خیر کا دروازہ آپ کے لیے خدا نے کھولا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب آپ کے لیے خیر کا دروازہ کھل جائے تو اس کو بند ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی ہم اور آپ کو یہ حدیث میں نے کرونا میں بہت بہترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کرونا کے دوران میں بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا، یونیورسٹی کھلی تھی، مسجدیں کھلی تھیں، حسینیہ کھلے تھے، ہمارے کالجیں سب کھلی تھیں، یونیورسٹیاں، تو انسان کے لیے خیر کا دروازہ کھلا تھا۔ لیکن کرونا نے جب اسے بند کیا تب پتہ چلا کہ تنہائی کتنی خطرناک چیز ہے،
کتنے ہم آزاد تھے، کتنے ہمارے پاس نعمتیں تھیں، تب انسان کو کیا ہوتا ہے، ریلائز ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب بہت بڑی نعمت۔ تو آپ لوگ اگر یونیورسٹی میں ہیں، ابھی سالم ہیں، صحت ہے، کچھ کر سکتے ہیں، تو اس کو غنیمت جانیں۔ اس سے کہیں کہ اس سے کچھ ہونے سے پہلے، ابھی بہت سے کیسے آپ کے دوستوں میں، ہمارے دوستوں میں ہے جو یا تو بیمار ہیں، یا تو واپس گاؤں چلے گئے اور تمنا کرے کاش دہلی میں ہم ہوتے، پڑھ لیتے، لکھ لیتے۔ یہ بہترین شے ہے، یعنی آپ اور ہماری پڑھائی کی خدا نے قسم کھائی ہے، والقلم، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، کوئی سوال؟ قلم کی قسم، اور جو قلم سے لکھی جاتی ہیں، تو یہ تو آپ کی ریسرچ، آپ کی تحقیق کی قسم کھانا، یعنی اس کا مطلب یہ لکھی ہوئی چیزیں جو لکھتے ہیں انسان، اس میں جان ہے۔ ہم اور آپ کو پتہ ہے نا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، جو علماء کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں نا، وہ شہداء کے خون سے بھی افضل ہے۔ کیا مطلب؟ شہداء، شہید وہ درجہ ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان خود کو راہ خدا میں شہید کر دے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب یعنی اس سے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ علماء کی لکھی ہو، علماء سے مراد کیا ہے؟ اسکالرس، پڑھے لکھے لوگوں کی، آپ کی ریسرچ، آپ کی تحقیقات، آپ اگر اچھی تحقیق کر گئی کسی بھی فیلڈ میں، اس سے کئی لوگ زندہ ہو گئے، کئی لوگ اسے پڑھ کر بیدار ہو جائے، تو یعنی دیکھیں شہید کب ہوتا ہے؟ جب اسے شہادت کی امپورٹنس سمجھ میں آتا ہے، جب اسے دین پہ دفاع کرنے کے امپورٹنس سمجھ میں آتا ہے۔ وہ سمجھتا کون ہے، سمجھاتا کون ہے؟ وہ علماء ہے، وہ اہل علم لوگ ہیں۔ آپ لکھیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ قرآن کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں تمہیں اس قلم کی جس سے تم لکھتے ہو۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہم اور آپ جو یہاں پہ ہیں، اس پیریڈ کو غنیمت جانیے۔ یہ بوستان علم ہے۔ علم، بوستان علم سے مراد ہوتے ہیں یعنی علم کے باغ ہیں۔ انسان کبھی سائیکولوجی کو پڑھتا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی فزکس پڑھتا ہے، کبھی لٹریچر پڑھتا ہے۔ یہ مختلف درخت ہے، ان سے آپ فروٹس لینے کی کوشش کیجئے۔ کبھی سائیکولوجی پڑھیے، دیکھیں وہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں، کبھی اسلامیات پڑھیے، دیکھیے اسلام میں کیا کہتے ہیں، کبھی ہسٹری پڑھیے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اس موقع میں لے لیجئے۔ یعنی ہمارے معصوم فرماتے ہیں تم جوانی میں جو سیکھتے ہو وہ ایسا ہے جیسے پتھر پہ لکھی ہوئی لکیروں کی طرح۔ جب تم بزرگ ہوتے ہو، بڑی ہو جاتے ہو یا بڑے ہو جاتے ہو، تب کچھ سیکھتے ہو، وہ ریت پر لکھی ہوئی چیزوں کی طرح۔ ریت پر کتنا ایک پانی کا ایک جھٹکا ہی اسے ختم کر دیتا۔ تو ہم اور آپ اگر یہاں پہ آئے ہیں، خدا نے ہم اور آپ کو توفیق دی کہ مثلا ایسے دور، پرآشوب دور میں، دہلی جگہ جیسوں پر جہاں پہ کوئی کسی کا کوئی لینا دینا نہیں، اس دور میں اگر ہم اور آپ کو دعا کرنے کی، کچھ سیکھنے کی اگر توفیق دی ہے، تو اس کو غنیمت جانیں، اس کو شکر کریں خدا سے، اور بھی شوق سے پڑھنے کی، لکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ کلاسز صرف اس پہ انف مت کیجیے گا۔ آپ سوچیں بس ہم ایک ہفتے میں ایک کلاس اسلامک پڑھ رہے ہیں، کافی نہیں۔ یہ تو ہم صرف شاید امکان ہے آپ کو ایک ڈائریکشن دے پائیں، باقی چلنا آپ کے اوپر ہے۔ تھوڑا سا آگے جانا، آپ کی کوئی بھی کلاس، کوئی بھی ٹیچر یا کوئی بھی لیکچرر میرے خیال میں اس کو آپ کو صرف ہدایت کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح چلیے، ایسا لکھیے، ایسا ریسرچ کیجیے، باقی اس کو آپ پوری چیزیں آپ کو اڑھیل کر نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ہم اور آپ قرآنک ٹاپک پہ سیکھ رہے ہیں، یعنی ہم اور آپ سیکھیں گے حضرت ام سلیم کون تھی۔ ان کے بارے میں سورہ حشر کی 9ویں آیت، جس کا ترجمہ کیا تھا کہ یہ لوگ اپنے کو دوسروں پر پریفرنس دیتے ہیں، در حال کہ خود زیادہ محتاج ہوتے ہوئے، سخت ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کی تو خدا کہتا ہے جو اپنے نفس پر، خواہشات پر، ڈیزائرز پر کنٹرول کر لیتے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں کیا ہے؟ کامیاب۔ اب ان کے بارے میں مختصر، چونکہ میں لکھ کے رکھا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک ذہن میں بھی رکھ کے، بعد میں PDF بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اس کے اوپر۔ یہ خود اسی ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کے لیے دریا ہے، آپ لوگوں کے ذہن کام کرتے تو اور بہت سی چیزیں آپ لوگ سمجھ سکتی ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا، فادر کا نام تھا ملحان، ملحان، ٹھیک ہے، اردو میں اس کو ایسے لکھا جاتا ہے، ملحان۔ ان کے والدہ کا نام ہے ملکہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو شادی کی ہے، ان کی 2 ہسبینڈس ہیں، 2 شوہر ہیں۔ ایک شوہر کا نام مالک ہے، جن سے ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا انس بن مالک، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ابو طلحہ، اس سے 2 بیٹے تھے، ایک ابو عمیر اور دوسرا عبداللہ۔ انس بن مالک جو ان کے پہلے شوہر سے ہے، وہ رسول اللہ کے بہترین صحابیوں میں سے ہیں۔ انس بن مالک، آپ لوگ ان کے بارے میں پڑھیے، انہوں نے بہت سی روایتیں ہم لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ نے ان کی پہلے تربیت کی۔ دیکھیں یہ مالک خود مشرک ہیں،
اور سلیم بھی پہلے مشرکہ ہے اسلام سے پہلے. جب پیغمبر آئے مدینے میں اسلام پیش کیا تو یہ مسلمان ہوئی. اس وقت یہ شخص شہر سے باہر، جب واپس آیا پتہ چلا کہ بیوی کیا ہے، مسلمان ہو گئی ہے. اس نے کہا دین چھوڑو، تو اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتی. اور اس نے اسی کے سامنے جب یہ بچہ انس بن مالک ابھی چھوٹا ہے، 1 سال 2 سال کے، اس کو سکھایا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ کہا کہ آپ کہو، تو اس نے کہا کہ تم تو میرے بیٹے کو بھی میرے خلاف کر دیا. یہ غصے میں کیا کہتے ہوئے کہ میں تو اس دین کو نہیں مانوں گا، یہ غصے میں آیا اور باہر آ کے اپنا کوئی درینہ دشمن تھا اس کے ساتھ مل گیا، تو اس سے لڑائی شروع ہو گئی. اس دشمن نے اس کو مار دیا اور واصل جہنم ہو گیا. جب یہ ہوا تو حضرت سلیم کی پوری توجہ انس پر ہوئی. اس نے انس کو بڑا کیا اور اس کی تربیت کی، اتنی تربیت کی رسول اللہ کے صحابیوں میں سے اور بہترین علماء میں سے شامل ہوئے کہ آئندہ کہ جب ان کے بارے میں بھی ہم کبھی کسی موقع پہ ذکر کریں گے تو انس بن مالک خود بہت بڑی تاریخ ہے ان کے بارے میں. تو ان سے کیا ہوا، یہ ان کی نسل چلی. جب یہ تھوڑا سا بڑے ہوئے تو وہاں کے لوگ، جیسے گاؤں کے لوگ، ہمارے یہاں بھی شہر کے لوگ کسی بزرگ کو ہدیہ لے آتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں نے بہت سی چیزیں ہدیہ کے لیے لے رسول اللہ کے پاس. حضرت سلیم نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے انس کو آپ کی خدمت کے لیے رکھوں گا، آئیے آپ کا خادم. اس لیے ان کا ایک لقب، انس بن مالک کا ایک لقب ہے خادم الرسول، رسول اللہ کے خادم سرونٹ میں سے. ٹھیک ہے، آپ کے خادم کے لیے آپ ان کو سکھائیے، پڑھائیے، آپ کے ساتھ رکھیے. پیغمبر نے بھی قبول کیا اور اتنا بڑی شخصیت یہ ہو گیا انس بن مالک. آپ جب پڑھیں گے آگے تو سمجھ میں آئے گا. خیر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ ہمارے اصل موضوع سے ہم لوگ ہٹ نہ جائیں. پھر جب یہ بڑے ہوئے، انس بن مالک بھی اس لائق ہوا، 14-15 سال کے ہوئے، تو یہ ابو طلحہ اپنے قبیلے کے لیڈروں میں سے ہے. ان کے اپنے قبیلہ، ان کے الگ قبیلہ ہے، ان کے وہ لیڈرشپ میں سے تھے، بڑے جوان شخص تھا. ان کو پتہ چلا کہ مثلا سلیم خود باعفت پاک دامن عورت ہے لیکن وہ مسلمان. یہ خود ابھی ابو طلحہ کون ہے؟ یہ ابھی مشرک ہے، کافر ہے. اس نے خواستگاری کے لیے، یعنی منگنی کے لیے ان سے خواہش کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ابو طلحہ نے جب سلیم سے یہ کہا تو سلیم نے کہا کہ تم تو کافر ہو، ایک مشرک و ایک مسلمان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، یہ کام صحیح نہیں. تم بت پرست ہو، تمہارے خدا سب جہنمی ہوں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اگر تو اس نے بہت اصرار کیا، پیسہ دینے کی کوشش کی، مالدار شخص تھا، قبیلے کا سردار تھا، پیسے دینے کی، مال دکھانے کی، پراپرٹی دکھانے کی کوشش کی. اس نے کہا میں کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اتنا کافی، خود مسلمان ہو جاؤ. تو ابو طلحہ کیا ہو جاتا ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. پھر وہ آ کے سوچتا ہے، کئی دنوں کے بعد وہ جا کے کہتا ہے کہ اگر تو اس بات کے لیے تیار ہے تو یہ بتا میں کس سے اسلام سیکھوں. تو اس نے کہا کہ تم جاؤ رسول اللہ کے پاس. جب رسول اللہ کے پاس آئے، پیغمبر کے پاس مسجد میں، تو پیغمبر نے کہا آج سے ابو طلحہ کیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اور اس سے اعلان ہو گیا. یعنی اس کو دیکھ کر اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہوا اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، اس دوران ایسے ہوتا تھا نا، جیسے اپنے لداخ میں اس دور کے بادشاہ جو ہے جس کو سید ہاشم نے مسلمان کیا تھا، ان کو دیکھ کر پورا مسلمان ہو گیا. پھر بلبل شاہ کے نام سے وہ مشہور ہو گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی وہاں کیا قبیلے کے سردار مسلمان ہوتے ہی تو سب لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ان کو دیکھ کر کیا ہو گئے، مسلمان ہوئے. تو رسول اللہ نے ان کی شادی کی. شادی کرنے کے بعد صیغہ پڑا. صیغے میں مہریہ جو دیا جاتا ہے مہر کے طور پر، وہ لکھا گیا ایکسیپٹنس آف اسلام ابو طلحہ، یعنی اس نے جو اسلام قبول کیا تھا اس کے مہر میں رکھ دیا گیا. ان سے 2 بچے ہوئے، ایک ابو عمیر اور دوسرا عبداللہ. ابو عمیر کو بہت چاہتے تھے، یہ دونوں کی زندگی میں پہلے ہی ابو عمیر آئے تو بہت چاہتے تھے. اچانک سے خدا نے ان کا امتحان لینا چاہا. وہ بچہ بیمار ہوا. جب بیمار ہوا تو لیکن خود سلیم بہت خدا پر بھروسہ کرنے والی مومنہ، یقین کہ مر بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، خدا نے دی تھی امانت، اب خدا نے اپنی امانت لے لی. لیکن اس کا شوہر جو ہے ابو طلحہ بہت چاہتا تھا بچے کو. ہمیشہ نماز سے آتے، کام سے آتے، بچے کی حالت پوچھتے اور کیا کرتے، اس کو آرامش ہوتی. ایک دفعہ آئے تو حضرت سلیم کہ بچہ بیماری سے مر گیا. مرنے کے بعد جب آئے تو سلیم نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہے، بہت اب پہلے سے حالت ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے کھانا کھائیے. کھانا کھایا، خوش کرنے کے بعد ابو سلیم کے یہ جملہ بہت مشہور ہے.
تو انہوں نے سمجھایا دیکھو ابو طلحہ تو یہ مجھے بتا، اگر کوئی آپ کو امانت دے اور اگر اپنا امانت لے لے، اگر کوئی اس امانت کو واپس نہ لے جائے تو آپ کیا کہو گے؟ تو کہتے وہ تو غلط ہے، امانت جس کی تھی اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ دیکھو تیرا بیٹا خدا کی امانت تھی تیرے پاس، اب وہ تجھ سے لے چکے۔ اب وہ پریشان، بہت چاہتا تھا نا، پریشان غصے میں تو جس سے شکایت کروں گی، تم نے مجھے ابھی یہ وقت ہے بتانے کہ ایسا کیا تم نے، میں رسول اللہ سے تیری شکایت کروں۔ آئے رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ نے کہا تجھے اس بات کی میں صبر دیتا ہوں اور تمہارے آئندہ آنے والے بچے کی تجھے خوشخبری دیتا ہوں، تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یعنی اسی جب یہ انتقال ہوا، یہ انعقاد ہوا تھا، یہ حاملہ ہوا تھا عبداللہ، جب اس کا بیٹا وہ مر گیا تھا، تو اب اسی خوشی میں وہ لوگ آتے ہیں۔ تو یہ خود اتنا مالدار شخص تھا، یعنی اور اوپر سے اتنا اس کا دین مضبوط ہو گیا تھا ابو طلحہ کا، پیغمبر کے ساتھ رکھیں، بہرحال پیغمبر جس عظیم شخصیت کے ساتھ رہیں گے تو مضبوط ہو۔ ایک دفعہ پیغمبر مسجد میں تھے تو پیغمبر نے صدقے کے بارے میں لوگوں کو کہا کہ صدقے کی اتنی اہمیت ہے، صدقے سے انسان کی دنیا آخرت سب بن جاتی ہے۔ تو اس نے، اور یہ اپنے مال سے بھی بہت دوست رکھتا تھا، مالدار شخص تھا، تو پیغمبر کے کہنے پر اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں اپنی تمام مال کو صدقہ کر کے دینا چاہتا ہوں لوگوں میں، آپ بتائیے کیسا دوں؟ تب پیغمبر نے کہا کتنا بہترین مال ہے کہ تو نے اس کو صدقے میں دے دیا، یعنی لوگوں کی مدد کر۔ تو اس نے اس کے ذریعے غریبوں کو، اپنے فیملی میں جو ضرورت مند تھے سب کو اس نے اپنے مال کو کیا کیا، تقسیم کر کے دے دیا۔ تو اتنا بڑا شخص ہے۔ جب ان سے بیٹا عبداللہ ہوا، عبداللہ کے، یہ عبداللہ جو ہے اس کے 8 بیٹے تھے، کیا 8 بیٹے، اور سب کے سب قرآن حافظ قرآن۔ لیکن خدا جب نعمتیں دیتی تو کیسے دیتا ہے، سب کے سب حافظ قرآن، سب کے سب قرآن کو یاد کیے ہوئے۔ تو اس طرح حضرت ام سلیم نے 2 شادی کی، اور شادی کے یہ قضیہ تھا جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد ان سے 3 بیٹے ہوئے نا، کون کون ہوئے؟ انس بن مالک، اور دوسرا ابو عمیر اور عبداللہ، یہ 3 بیٹے ہوئے۔ اب ان کا ٹرائب کس قبیلے سے تھی یہ؟ تو اس وقت تو خزرجی انصاری ایک قبیلہ، اس قبیلے سے، یعنی مدینہ کی تھی لیکن مدینہ کی اس قبیلے سے تھی، انصاری قبیلے سے۔ قرآن میں ان کا ذکر سورہ حشر میں ہوا، جو آیت میں نے آپ لوگوں کو سنایا، انشاءاللہ اس پاور پوائنٹ میں بھی آپ لوگ بعد میں دیکھ لینا، میں بھیج چکا ہوں آپ لوگوں کو حدیث۔ ان کے بارے میں حدیث مشہور یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام ایک دفعہ معراج پہ گئے۔ جب معراج پہ گئے تو پیغمبر نے جنت میں کسی کے پاؤں کی آواز سنی، تو پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ حضرت ام سلیم کی چلنے کی آواز ہے۔ تب پیغمبر کو دی اتنی عظیم مرتبہ شخصیت ہے یہ عورت، یعنی اتنی با ایمان، اتنی با تقویٰ عورت۔ تب سے پیغمبر گرامی اسلام، انس بن مالک کہتے پیغمبر گرامی اسلام حضرت ام سلیم کے یہاں آتے تھے، جاتے تھے، اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، وہاں اکثر دوسروں سے زیادہ ان کے یہاں گھر میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ خود یہ اگر ان کے پرسنالٹی کے بارے میں کہا جائے تو تاریخ میں 3 چیزیں کہتے ہیں۔ ایک تو خود باخوش عورت تھی، بہت ہی ہوشیار عورت تھی۔ تیسری پاک دامن تھی، دوسری چیز جو ہے یہ پاک دامن تھی، اور تیسری جو ہے ان کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا، گڈ مینر کے تھے، یعنی بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ مہریہ تو آپ لوگوں کی خدمت میں نے عرض کیا، اور ساتھ میں انہوں نے کئی جنگوں میں شرکت کی ہے۔ تو اب شاید یہ آپ لوگوں کو سوال ہو جائے کہ عورت کا جنگ سے کیا لینا دینا، ٹھیک ہے؟ پہلے پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی، جنگوں میں مردوں کے ساتھ عورتیں، تو پہلے تو بم تو نہیں تھا، گولی تو نہیں تھی، ایٹم بم تو نہیں تھا کہ دوسروں کو نقصان پہنچے، وہاں فوجی لڑتے تھے اور زخمی ہو کے جو یہاں لے آتے تھے ان کی عورتیں سنبھالتے، ان کو کھانا بنا کے دینا، ان کی تلواروں کو صاف کرنا یا ان کے لباس کو دھونا، یہ ساری چیزیں عورتیں کرتی تھیں۔ اب وہ پرانے زمانے ایک جنگ کئی دن کئی مہینے چلتے تھے، تو جتنا ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے تھا وہ سب لے کے جائے۔ تو اس جنگ میں یہ ہے، اور ایک دفعہ ایک جنگ میں یہ نیزہ لے کے جا رہی ہے، کسی نے سوال کیا کہ آپ نیزہ لے کے کہاں جا رہی ہے، کہ میں کوئی دشمن اگر مجھ پہ حملہ کرے تو میں اس سے دفاع کر سکوں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ تو حاملہ ہیں، اس حالت میں کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا یہ اسلام مہم ہے، یہ میرا بچہ بھی اس پہ قربان۔ تو اتنی با ایمان عورت تھی۔ تو یہ قضیہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جب ان کو یاد کیا اور اپنے قرآن میں ان کو جگہ دی، تو اس کا مطلب ایسے کردار اگر ہم اور آپ بھی اپنا بنانا چاہیں، ایسا اخلاق ہم اور آپ بھی بنانا چاہیں تو وہ دور نہیں ہے، ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مہم یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے عبرت لیں۔ یہ تاریخ، یہ ہسٹری، بہت سی چیزیں، تو ایک آیت میں ان کا ذکر تھا، لیکن ان کی کہانی اتنی لمبی کہ ہم اور آپ کے لیے ایک جگہ ان کے لیے درس ہے۔ تو ہم اور آپ بھی اپنے ایمان کو بچائیں۔ کیسے کہتے ہیں نا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ 2 چیزیں اپنے اندر لائیں، ایک با ایمان اور دوسرا نفع الاخوان،
یعنی آپ کے ایمان اور آپ کے علم سے دوسروں کو فائدہ ہو. یہ 2 چیزیں آپ میں آ گئیں تو آپ بہترین انسان ہو. انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے کلاس کو، مختصر سے اعمال کو قبول فرما. ہم سب کو ان جیسے شخصیتوں کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.